تو آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے حضرت مختار صفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے امام زمن دے ظہور تعظیم فرما الہی امین میرا مالک اسا گناہگاراں موت تو پہلے بارہویں سرکار دی زیارت نصیب فرما میرا مالک ساڈے اس عمل نو عزاداری نو ظہور امام علیہ السلام دا باعث ٹھہرا میرا مالک اپنی شان دا واسطہ بانی مجلس پہ شاہد عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطہ جملہ مرحومین اور بالخصوص سردار محمد صاحب دے درجات بلند فرما میرا مالک خالق حاضرین کے مجلس دے جملہ مرحومین سمیت میرا مالک خالق سردار محمد صاحب مرحوم مغفور سمیت اور بیوارث مومن جو بیوارث ٹر گئے یا وارثوں میں ہوندے بے وارث ہو گئے میرا اللہ اپنی شان دا واسطے قبران منور اور روشن فرما تا حد نگاہ کشادہ و وسیع فرما اور امین شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما میرا مالک خالق کے عزدار غمخار باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پرسے وچ جتنے قدم چل کے جتنا سفر کر کے پہنچے ظلمات شیعہ اہل سنت میرا مالک خالق ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو مریضاں دی شفا واسطے آئے صحت کلی عطا فرما انہاں کی دعاؤں مجلس سے نہیں پہنچ سکی انہاں بھی صحت کامل و عاجلہ عطا فرما میرا مالک خالق جو بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جو مقروض آئے خزانہ امام رضا علیہ السلام جو وسیع رزق عطا فرما میری ملت جوانن ہر قدم تے وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما اپنے مالک دا سایہ نصیب فرما محبت و معرفت نصیب فرما امام دی سلامتی نصیب فرما سب آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب آخری ہچکی تو پہلے میرا اللہ سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام و سلام نصیب فرما چودہ و سلام نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واسطے سلوات بابا جو بلند ہو دیا مریضن کی شفا واسطے سلوات عزت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک سلوات
اپنے رزق دے اضافے واسطے قسیم الرزق دی عظمت محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہ من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے بھی گفتگو جاتے ہیں۔ مجلس اعضا منصوب ہے حریت اسلام دے 7ویں تاجدار بسم اللہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زبان میں جتنی طاقت نہیں، علم دا کوئی دعویٰ ہے نہیں، جداگری میں کہ حق ادا ہو سکے امام علیہ السلام کی عظمت تے سیرت تے کچھ بولن دا، لیکن قوم اعتماد کیتا ہے، قوم ممبر تے کھڑا کیتا ہے، تو کوشش کرساں کہ جڑا لمحہ گزرے وہ نہایت ہی ادب نال اور امام دی بارگاہ وچ گزرے۔ یاد رکھنا بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب تے جڑا ایک خاص انعام نازل کیتا ہے، اس انعام دا نام علی ہے۔ رب نے اپنے محبوب تے جڑی حقیقت نازل کی ہے، انہاں دے جو پہلی حقیقت دا نام ہے علی، اور 7ویں حقیقت دا نام ہے موسیٰ کاظم۔ 7 دا عدد وفا دا نمائندہ ہے۔ لگتے اس جملے تے جوانہ ضرور راضی ہو جاوے، 7 شامل کرو پھر 14 پڑھ دے، 14 دے مرکز دا نام موسیٰ کاظم۔ اور صدنا محمد اسلام دا نام موسیٰ کاظم۔ حقیقت انہیں سامنے سارے بے بہایا ہے دلیل، 14 دے مرکز دا نام محور و مرکز دا نام۔ یاد رکھنا اسم 7 علی علیہ السلام، حسن، حسین، علی، محمد اور پھر جعفر، اور 7ویں حقیقت کا نام ہے موسیٰ۔ اللہ نے جڑے پہلے 7 مولا متقیان، شہنشاہ حسن مجتبیٰ، آقا سید الشہداء، آقا سید الساجدین، بادر العلوم علم النبیین، اولین والآخرین، جعفر الصادق، صادقاً و مصدقاً فی القول والفعل، جس کا قول بھی سچا اور جس کا فعل بھی سچا۔ اور 7ویں حقیقت نام موسیٰ کاظم۔ اس 7 اسم اللہ نے جڑے پہلے 7 ہیں نا، بعد والے 7 وچ دہرا دیتے۔ پہنچو سلام ہے، اگر نہیں پہنچے میں آسان کر دینا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے بعد علی رضا علیہ السلام، تو علی پہلے موجود ہیں۔ باب الہوائی دی مجلس سے، ایڈے بڑے سردار دی مجلس سے دعاواں دے رد ہونے دا امکان نہیں ہے۔ علی پہلے موجود ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور امام علی رضا علیہ السلام دے بعد محمد پہلے موجود ہیں، محمد باقر علیہ السلام، اور محمد جباد علیہ السلام دے بعد علی النقی الہادی المرتضی والی سامرہ، تو علی پہلے موجود ہیں۔ 4 نمبر تے علی ابن الحسین سید الساجدین، اور یاد رکھنا علی النقی الہادی علیہ السلام دے بعد حسن عسکری، تو حسن پہلے موجود ہیں۔ حسن ابن علی فیصلہ آباد مولے تا دعا دے کے جا رہے ہیں، اللہ حقیقتہ دا آغاز بھی محمد تے رکھے ہے، انجام بھی محمد۔
علی والوں کو جنت تلاش کرتے نام اتنا بلند ہے موسیٰ. دو موسیٰ تاریخ وچ گزرے، دو کمال. ایک موسیٰ بنی اسرائیل اور ایک موسیٰ بنی اسرائیل کا لطف لے دوگلا ملینا. بنی اسرائیل یعقوب دے بیٹے ہیں چک موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہیں چک موسیٰ، وہ بنی اسرائیل. اور ایک موسیٰ آل محمد، آل محمد یہ دنیا میں چڑھائی. کہہ دو بند کیوں کیتا گیا، کیوں مارے جا رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو؟ 19 سال دی کہہ دو بند دے بعد کیوں زیر دفاع نال اور طرح طرح دے ظلمہ نال چراغ امامت بجھایا جا رہے ہیں؟ اب بعد امام علی بن موسیٰ رضا، امام جواد علیہ السلام، امام علی نقی الحادی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کیوں مارے جا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ تو کہ آل محمد ہے. دواروں بات مجھے نے رکھنا ہے، باتاں انہاں دنوں چ ہو سکتی ہیں جو شہنشاہ پاک دے نام دی مجالس ہوندی ہے، بعد پھر موضوعات دے نال سفر کرنا پوندا ہے. آل محمد دی دشمنی اس وجہ تو ہر عباسی حکمران نے کی تھی، منصور دوانکی تو لے کے معتمد عباسی تک. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اے آدم کے اساں حکومت لئیے آل محمد دے نام ہے. بنو عباس نے، عباس ابن عبد المطلب دی اس نسل نے حکومت حاصل کی تھی آل رسول ہون دے نام پہ. کیسی آل رسول ہاں؟ اور آل محمد جانتے ہیں کہ مباحبہ دے روز تو حسنین کریمین رسول دے بیٹے اور نبی دی نسل اللہ بدھائیے سیدہ دے ذریعے. اس وجہ تو ہر دور امامہ نو قید و بندش رکھیا گیا کہ کدائیں یہ امام اپنے شیعہ دے نال، اپنے جان نثاراں دے نال کدائیں قیام کر کے مطالبہ نہ کر دیں کہ تسا حکومت آل محمد دے نام تے لئیے، آل محمد نو واپس کرو. تاں ہر دور ماریا گیا امام شیعہ تو دور رہے. اے امامہ دا اے علیحدہ چیپٹر ہے کہ امامہ نو جان نثار نہ ملے. اے علیحدہ بات ہے کہ وفادار نہ ملے. محبت دعوے دار بڑے ملے، ہر دور اس بڑے دعوے دار مل رہے، لیکن جتے سار اور دھاڑ کی ضرورت پئی وہ تو کوئی شک نظر نہیں. ایک علیحدہ مظلومیت ایک چیپٹر ہے. مولا علی علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیتا؟ 25 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاموشی نال گزار دیتے. امام حسن علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیتا؟ اس سارے آئمہ حسین علوے کے فخر کیوں کرتے ہیں؟ حسین بھی بے مثال ہے، 72 بھی بے مثال. چوبتی رہا جواب کون بڑھ کے بول رہے ہیں؟ مجمع بڑھ کے نہیں بول رہے ہیں. 72 کی سے نصیب نہ ہو. با حسین تیرے کا کہتے ہیں حیدری مشن کو سمجھنا جوان. قانون مشیت کا شناسا ایسا، قدموں میں حکم اور پیاسا ایسا، یوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا. مہربانی سے توجہ یاد رکھنا دیوانوں. ایک علیحدہ ایک معاملہ ہے، کوئی اپنے آپ کو سے پیش نہیں کر سکے. ایسی دعویٰ محبت تک کتنے آل رسول دی بارگاہ. جو بھی ہوئے، جیسے بھی حالات ہوئے، جو بھی ہوئے، جتھے بھی کمی رہ گئی ہے، اسی دعویٰ کیتا ہے
لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے. آپ اسا چاہے علم دہیڑ چاہے کربلا محلہ جا کے آپ حسین تو پوری کائنات ہی مانگ لئیے کہ وہ ایڈا کریم ہے اس دے دی. صحت مل گئی، رزق نہیں رزق مل گیا، عزت نہیں عزت مل گئی، عہدہ نہیں عہدہ مل گیا، وہ ایسے قریب ہے. لیکن حق تو بندا ہاں چلو ساری دنیا لے کے بھی حق تو بندا ہاں نا کہ امام حسین علیہ السلام روزے منہ کر کے پوچھا جاوے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسا نہیں ہوا روزہ بھی یہ تو کوئی تیار ہی نہیں کیونکہ ایک قربانی دے کے ایسے قربانی ملی. یاد رکھنا دراصل اسی جس مقام تے کھلوتے جو اسی دعویٰ کر رہے ہیں اس مقام تے اسی کھڑے نہیں اور جتے اسی کھڑے ہیں وہ اسی دسنا نہیں چاہتے ہیں. ہر ایک چیز کا قاعدہ و قانون ہے. میں اگر فیصل آباد آنے ہیں تو شرط ہے کہ میں سفر کروں. میں لاریاں بے کیا درہاں دی میں جا رہے ہیں آمان ایک ٹائم گزرتا جا رہے ہیں. شرط ہے اس مجلس سے پہنچن واسطے شرط ہے کہ میں تیاری کرا مصمم ارادہ کرا اور میں سفر واسطے نکلا. نتیجہ جو بھی ہوئے مجلس سے پہنچا. اگر میں دعویٰ کیتا ہے کہ میں مجلس پڑھسا یا میں پڑھ دیئے تو پہنچنا ضروری ہے. یاد رکھا ہے علی نال محبت بھی ضروری ہے پر علی دی سیرت بھی ضروری ہے. امام علی ابن حسین علیہ السلام نو کدو مخلص ملے لوگ. ستویں شہنشاہ پاک تک سفر کرنا ہے میرا ساتھ دینا جوان اگلی بات کر رہے ہیں سمجھن کی کوشش کرنا. ایک جوان بھی سمجھ گیا میرا سفر پورا ہو جائے. فضائل بھی پڑھ سا لیکن نال مشن دی بات بھی کر سا. یاد رکھنا امام سجاد علیہ السلام کو جو مسچار ظالم ترین حکمرانہ دور حکومت گزارے ہے سید ساجدین اور کدی فرمان پڑھ کے توڑی روح کیوں نہیں کمبی جوانوں کہ سید ساجدین فرما رہے جو مصائب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ تم سے سن لو تو مسکرانا چھوڑ دو. امام فرما رہے ہیں ساجد امام فرما رہے ہیں ساتھ نہیں جیتا کسی اپنی ضرورت مطابق. پھر بھی مالکہ فرمایا تسی یہ دعویٰ کیتا کرو کہ اسی دوستان آل محمد پھر بھی اسی تواری نجات ذمہ دار. مالک فرما رہے حق بڑھ دے ساڑھے منن آلے دا کہ ساڑھے رستے تے پرواز کر دے آؤں پرواز کر کے آؤں. اگر پرواز نہیں آن ساڑھے رستے تے پرواز نہیں کر سکتے تو دوڑ دے آؤں. دوڑ نہیں سکتے تو تیز قدمہ نہ چل دے آؤں. چھٹے شاہ شفاق فرمائے تیز قدمہ نہ چل نہیں سکتے. مولا فرمائے زمین پہ اکتے رڑ کے آ جان پھر بھی اسی توانی نجات سے مسئلہ. لیکن اگر ایک قدم بھی نہ دے دس سے رستے تو سی ہٹ گئے تو ایک قدم تو دور ہو گئے. بھائی وہ اندازہ کرنا پوسی کسی دنیا دے کس حصے میں سانو زندگی ملی. نبوتان دے زمانے گزر گئے سوا لاکھ انبیاء گزر گئے سوا لاکھ وصیاء گزر گئے پینتنے پاک گزر گئے 12 امامہ وچو 11 امام زندگی گزار چکے مشن تے کم کر چکے اور جو سن زمانہ ملے وہ بھی غیبت کبرا زمانہ ملیا. امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبرا وچ اور جو حالات نظر آ رہے شاید اللہ علا کل شاہن قدیر چاہے تو انہیں اس بارگاہ کی چھت سے ظہور فرما سکتے. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں مشکل لگتا ہے میں کہ میں ظہور دیکھا زندگی نہیں تھی. تو اس حالات میں کی کرا دعویٰ بھی ہے محبت دا تو میری ڈیوٹی کی ہونی چاہیے. پتہ ہے کہ مٹی ہو جانا تیرے میرے واسطے فنا دن تیرا میرا بالکل ڈن ہو چکے ہیں لکھیا جا چکے ہیں ساتھ گنے جا رہے ہیں. اے سورج تو اٹھنا ہے خیر نہ تو ایک دن پھر ایک رات پھر نکل جانی ہے تو پھر کی ہو سکتا ہے.
اگر جوانوں میں نظریہ ہو جاوے تو ڈھیر ساری مشکلات آسان ہو سکتی، دین دنیا اور آخرت دیا۔ اچھا ظہور تا میں نہیں ویکھ سکتا، ملاقات تا کر سکتا ایمان عمالے سے موجود ہیں، عملے سے موجود ہیں، اگر فیو عمل اگر فیو عمل کرو ایسے عمال دعائے عہدی اگر فی پڑھتے رہو، دعائے عہدی پڑھنا اللہ 40 نماز فجر دے بعد 40 دن جڑا دعائے عہد پڑھ دے وہ انسان مطمئن ہو کے مرے، اطمینان نہ دنیا تو جاوے۔ معصوم فرما رہے ہیں دعائے عہد پڑھنا اللہ بندہ اگر اس دے وقت ظہور ہو جاتا ہے تو اس کو خوش قسمت انسان کوئی نہیں، اگر اس کو باپ ظہور مالک نہ ہوتا ہے تو جدو امام آسن چاہے تیری نسل تین بھلا دیتا ہوئے اور حواما نے تیری میری قبر دے نشان مٹا دیتا ہوئے، لیکن قائم آل محمد فرما رہے ہیں دعا عہد پڑھنے آل مومن دی قبر دے میں خود پہنچا اور قبر دے کھڑا ہو کے کیسا قبر چو باہر اگے تو ساڑھا انتظار کرتا رہے حاج امام تیرا انتظار۔ اللہ تجھے گھر بات رکھے اور قرب مولا نصیب فرما رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ساتھ کس نے دیتا؟ کس نے دیتا؟ اور چھٹے امام علیہ اچھا آج تک یہ سب سنے کہ چھٹے شہنشاہ پاک کا جڑا دور امامت ہے باقی آئمہ علیہ السلام کی نسبت آسان ہے، تو ذرا یہ بھی سمجھ رہے ہیں دیوانوں جو کتنا ایک آسان ہے۔ کوفے دران والے بندے نو طلاق دا مسئلہ درپیش ہویا، طلاق دا مسئلہ پوچھنا، ابو بصیر کوفی کھل گیا جو بڑے پیارے صحابی ہم چھٹے امام علیہ السلام، انہوں نے کہا مدینہ چلے جاؤ مولا تصدیق کر لو، حال تشتہ علم لیکن تصدیق امام تو کروا لو۔ ایک مومن آتے جدو میں سفر کرتا مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کے میں کسی دکاندار ہوں دسیا کہ میں چھٹے امام علیہ السلام ملنا چاہنا تو سختی نہ جھڑک کے میں نہ کہا کہ خبردار مدینہ جعفر و صادق کا نام نہ چاہنا، کیوں؟ ورنہ مار دیتے جاؤ، ورنہ مار دیتے جاؤ۔ ہر جگہ تے ایجنسیاں لوگ ہیں منصور دوان کی دے جڑے چکر کٹ رہے ہیں، ایک ناکہ تو چھٹے امام علیہ السلام دے گھر دے بالکل سامنے چوکی قائم کیتی گئی کہ نظر رکھی جاوے کہ کون ملن آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ یہ آسان زمانے دی بات کر رہے آسان زمانے دی بات کر رہے ہیں۔ تو باقی آئمہ دیکھو کس کی ہوئے آل رسول نالو کی زمانے نے کی تھا، ہمیں تو نہیں امام زمانہ صبح شام خون رو رہے ایسے خوشیاں کر رہے ہونے سان یاد نہیں ہوتی لیکن شہنشاہ خون رو رہے۔ تو اپنے 3 دن کے بعد میں پریشان ہو کے مدینہ سے باہر نکلا، جب مدینہ تو باہر نکلیا تو میں ایک سبزی فروش کے مومن آتا ہے، ایک سبزی بیچن والا بندہ مدینہ کے اندر داخل ہو گیا اور میں اس کے کھول گیا اور میں کہا اگر میں تیری ساری سبزی خرید لاؤں کہ میں مشقت تو بچ جا سا کہ پھر نال میں نے ٹوکری بھی چاہیے اور تیرا لباس بھی چاہیے، جنہ ملنا ہوئے نا تکلیفہ برداشت کر کے ملنا آئے تو ٹوکری چاہتے ہوئے میں حیران اس بندے تو جڑا پیٹ واسطے ٹوکری چاہ لینا ہے زیادہ تو امام واسطے ٹوکری نہیں چاہتا۔ تو اپنا لباس تبدیل کر کے ٹوکرا سبزی والا سیتے رکھ کے اور ڈائریکٹ کتاب دے جملے کتاب اس وقت بھی میرے کول موجود ہے، سیدھا امام علیہ السلام دے دولت صلاح نہیں گیا، پہلے مختلف بازاراں میں سبزی نو فروخت کیتا اور لوگ پیچھے لگے اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی سبزی فروش ہے تو پھر لوگ ہٹ گئے، جدو ہٹ گئے اور چھٹے امام دی گلی میں آیا، جدو مولا دی گلی میں آیا رئیس بندہ آئی اچھے بھلے گھر دا بندہ آئی، جدو اس رنگ میں پہنچے نا ہن امام دے غلام دروازے تو نہیں آئے، خود صادق آل محمد دروازہ فرمایا سادی زیارت کا سبزیاں بیچنی ہو رہے ہیں۔
امام جنہ امام تک پہنچنا ہوئے اور لوگ کش کر دیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں ایک حصہ پورا امام زمانہ علیہ السلام سے نام نہ رکھتے ہیں۔ ایک قومہ دی علامت ہوندی ہے، ایک زندہ خون دی علامت ہوندی ہے، ایک مامون دی علامت ہوندی ہے جڑا امام دی تلاش در بدر بھٹک رہا ہو۔ چھٹے امام علیہ السلام بازار جا رہے، زمانہ دیکھنا کتنا آسان ہے، شاگردان کی تعداد 5000 جڑی پنجویں شہنشاہ پاک تو منتقل ہوئی چھٹے امام علیہ السلام نو جڑی بات کے 6000 تک ہوئی۔ امام علیہ السلام اسلام کی سب تو پہلی یونیورسٹی جڑی قائم کی تھی گئی مدینہ دے اندر، جس دے باقی پنجویں امام علیہ السلام اور جس دے پہلے پرنسپل چھٹے امام علیہ السلام۔ اور میں اکثر جدو موضوع شوال اس میں امام علیہ السلام دا پڑھتا ہوں، میں آتا اللہ دے جہانے چھے واحد یونیورسٹی ہے جس سے شاگرد 100 سال دیں، پرنسپل فقط 9 سال دیں۔ آل محمد سمجھو، آل محمد اور منصور دوان کی خود اس امام کو بڑا متاثر ہے، متاثر بھی ہیں، رہ بھی نہ سکتے امام کے بغیر، لیکن انا دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ اور اس نے آگے منصور دوان کی نے کہ میں بھی چاہنا کہ اسی طرح دربار سجایا جاوے جنہیں صادق آل محمد کا دربار ہے، اسی طرح شاگرد بیٹھے ہوئے، اور جس طرح صادق آل محمد کے سوال و جواب ہو رہے ہوئے اسی طرح میں بھی کہوں۔ لیکن یاد رکھیں وہ دربار ہے صادق آل محمد، زمانے دے سچے امام کا دربار، اور یہ دربار ظالم ترین حکمران کا دربار ہے۔ جوانوں کبھی تُسی ہسٹری پڑھو کہ تُسی یہ شیعیت جڑی ساڑھے تک پہنچی ہے، اس نے کتنی قربانیاں دیتی ہیں اور اس نے کتنے ظلم و جبر کا سامنا کیتا ہے۔ منصور دوان کی وہ ملون آئی جب اس نے تعمیر کرائی ہے نویں بغداد میں، دوبارہ اس نے ریبلڈ کیتا، تو اس ظالم نے گارہ جو مصری بنا لیندے ہیں تو پانی دی جاتے سادات مذبح کر کے چھوڑ شامل کیتا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا، مولا فرمایا میں بغداد دی گلیاں چورا تو میں خون دی خوشبو آندی۔ جڑا آسان ترین زمانہ ہے، ذرا اس زمانے سے نگاہ کرو کہ وہ زمانہ کیسے، اور اس کے بعد پھر میں 65 امام علیہ السلام دی زندگی تو اہم پہلو دسنا چاہنا کہ کیوں امام علیہ السلام علیہ اتنے ظلم ہوئے، اور یہی میری مجلس ہے، اور اسی طرح میں مطمئن آگر میں چھوڑ کے جاؤں۔ مضمون سارے نو یاد ہے، کسے کو آپ کو کن سنا دے سے مضمون امام شاہد، لیکن وجوہات کی ہے، مسئلہ کی ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام جڑا آسان دور ہے، اس کا اندازہ کرو تو 7ویں امام علیہ السلام دیتا لوگ شیعہ 4 حصے تقسیم ہو گیا۔ قید دے زندگی کا مک جانا، امام سجاد علیہ السلام قید ہوئے رہا ہو گئے، باقر علوم قید ہوئے رہا ہو گئے، دوسری دفعہ پھر امام محمد باقر علیہ السلام شام لے گئے، جو دربار تیر انداز کا مقابلہ کروایا گیا، پھر رہا ہو گئے۔ لیکن موسیٰ کاظم وہ مظلوم میں جڑا آج بھی قبر چکڑیاں پاک سکتا ہے، اسے ساتھ ہی نہیں دیتا، اسے ساتھ ہی نہیں دیتا۔ یہ ایک علیحدہ مظلومیت چیپٹر ہے جڑا آج تک تقریباً 60% جوانہ تک پہنچی ہے نہیں، یہ ایسے حالات بھی ہے۔ چھٹے امام بازار جا رہے ہیں تو کسی بندے آکے مولا کسی قیام کیوں نہیں کر دے عباسیوں کے خلاف؟ کولے بھیڑ بکریاں دے، ایک چرواہ کھلوتے بھیڑ بکریاں دے، تو امام جملہ سننا بڑا تاریخ جملہ۔ امام علیہ السلام فرمایا بھیڑ بکریاں جنہیں بھی مخلص لب جان دے نا، میں جا رہے ہیں حسین کا رشد بھی کر دیں سارے، ہم سمجھا ہی نہیں ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے 72 نکلے یا 112 نکلے، بے مثال نکلے، اور قائم اعظم محمد علیہ السلام نے لشکر اس بھی وہ شامل ہے، امام علیہ السلام نے لشکر اس بھی وہ شامل ہے لوگ۔ امام علیہ السلام فرمایا بھیڑ بکریاں جتنے بھی مخلص مل جاتے ہیں تو اسی قیام کر دیں دے، اس لڑکوں نے پوری توجہ چاہنا۔ یاد ہے جب امام علیہ السلام چلے گئے اور بعد جیسا انہوں نے بھیڑ بکریوں نے شمار کی تھا تو ٹوٹل 12 نکلی، یعنی 12 مخلص ایسے جنہاں دی زندگی موت کا نام صادق آل محمد ہو گیا، ایسے امام بھی نصیب نہیں، اور 7ویں شہنشاہ پاک کا حد ہی موقع ہو گیا۔
امام علیہ السلام جو دنیا نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یاد رکھنا فوراً منصور دوالکی نے محمد بن اسماعیل ہوئے مطلب بیان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن اسماعیل کو اسماعیلی فرقے دی بنیاد رکھائی گئی اور دعوے امامت کروایا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں. تو ذرا امام علیہ السلام دے جوانوں ذرا دورے جا کے ویکھو کہ کس اذیت وچ گزرنا پیا اس امام موسیٰ کاظم. اور نہ کہ صرف محمد بن اسماعیل بھتیجے نے دعویٰ کر دیتا جبکہ اسماعیل چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی میں 30 سال پہلے دنیا تو جا چکے اور سارے منہ کفن اور قبر تک کفن کھول کھول کے دکھا دیتا گیا اور امام اعلان فرمایا کہ اسماعیل دنیا تو جا رہے ہیں سارے غور کر لینا. اور اس کے بعد اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی امامت کا اس طرح پرچار کرتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہ اگر امام موسیٰ کاظم پنگے لیٹے ہوئے تو کوئی سلام کرنا آیا ہے کہ مولا سلام تو امام علیہ السلام نے جواب دے کے صادق آل محمد فرمائے میں نے سلام کیتا ہی تھے اپنے آن والے امام کو سلام نہیں کیتا. کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں میرے تو نہیں پنگے والے کو پوچھو. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پنگے وچ دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں. اس وجہ سے تواڈے مولا دے لقب ہے عالم آل محمد عالم آل محمد. عبداللہ کہا اب تحیہ فرقہ دوسرا کھڑا ہو گیا 17 دن بعد عبداللہ دنیا خیر چھوڑ کے چلا گیا لیکن دعویٰ ہونا بھی امامت کا کر دیا. تھوڑا جہا مختصر جہا گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نقشیاں دا بچ گیا. چوتھا ہے وہ گروہ آج دا فیصلہ کیتا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کون امام ہے کون امام نہیں. اسی انتظار کر سائیں وقت فیصلہ کیتا جا سی کون امام. تو خود اندازہ کرو کیسا وقت گزاریا. 55 سال زندگی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 26 سال تبلیغ کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 26 سال حق منوائے دنیا میں 19 سال قید گزر گئے تھے. اور جوانوں رون گاڑی کو جملے کافی ہے امام کو وہی زندان دیتا گیا جس میں کبھی آسمان نظر ہی نہیں میں دارین قربان کا. اسماعیلی فرقے میں فنڈنگ ہو رہی ہے انہیں پیسہ دیتا جا رہا ہے امام کے خلاف کھڑا کیتا جا رہا ہے لوگوں کو راغب کیتا جا رہا ہے کہ اس فرقے میں شامل ہو اور شیعہ میں لالچ دے کر لوگوں کو لالچ دے میدان چلے آ کے امام کو دور کیتا جا رہا ہے. اور امام علیہ السلام کے ظلم و ستم قید و بند کے سلسلے جاری ہو گئے شروع ہو جانتے ہیں کیونکہ یاد رکھنا کہ تحریک امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچائی ہے اس تحریک کو ناکام کر دیتا امام سجاد علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. ان تین امامہ نے اس مشن کو پہنچایا ہے جس تک پہنچانا کا حق ہے. تو حکومت نے یہ ارادہ کیتا کہ اسی کیسے فرقے دی آغاز کریے ابتدا کریے کہ شیعہ میں اسی ہمیں تقسیم کر دیں. جس طرح آج بھی دیکھ لو ساری قوم کی حالت ہے اور اسی کس مقام تک پہنچ رہے ہیں. اگر اس وقت فوراً امام آ جائیں تو سارے سکیم کو بھی کھا گیا اپنے رکھ دیں. جو تو امام سامنے آ جاؤ انتظار تک کسے بھی نہیں کیتا. اللہ دے انتظار کرو تو انتظار کر کوئی نہیں رہا. ہر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں فیصلہ سنا رہے ہیں حتیٰ کہ نامہ اعمال تک دیکھے جا رہے ہیں جڑا رب دا کام ہے. نامہ اعمال تک دیکھ کے دس دیتا کہ کس کا عمل کی قبول ہے یا کی رد. تو انتظار کا معنی کی ہے انتظار کرنا. انتظار کوئی بھی نہیں کر رہے ہر کوئی فیصلہ. میں مسائل پڑھنا چاہنا زیادہ اور اس مقام کو فضائل انشاءاللہ پھر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں یاد رکھنا جوان. اس کو 2 بار 3 بار 4 بار سننا بار بار سن سو 5 مرتبہ تو بعد تو کوئی سمجھ آسی میں کی آپ کے جا رہے ہیں. پورا ایک نظام میں جو اس دور دے میں جوڑے تک کے پہنچان کی کوشش کری ضرورت ہے. آج بھی امام رو رہے ہیں. آج کون پکار رہے ہیں امام زمانہ. اگر اس وقت آ جائیں کون ہے جڑا اپنے گھر کے دروازے کھول کے آکے مولا جس کمرے دل کرے تسی کہے بھائیو لمحہ فکری ہے. اور جو ساری بنیاد ہے جو ساری اساس ہے جو سارا حق ہے اس نے صحیح ایشو بنا دیتا اس پہ اسی رائے فرار اختیار کر لیا. عمل دے میدان جو نہیں آنا کسی دے منہ دے الزام لا کے آپ نس جانا انج نہیں ہونا. امام نال اگر الاجل دا نعرہ مارے ہے تو اپنے آپ کو پیش کرنا پوسی امام زمانہ دی بات. امام زمانے نہیں بیٹھ رہے تو 100 دیگاں دے دیتی ہیں تو 200 دیگنے آلے ان دیگاں نہیں چاہیے دیا ان تیری ذات چاہیے. رزق ونڈن آلے تو آپ ہیں
جب تک اپنے آپ نو اسی پیش نہیں کریں گے امام، جب تک اسی دین نو سمجھا گے نہیں، اور کدی دین سمجھ نہیں آ سکتا جب تک معرفت نہ ہوئے، اور معرفت اتنی دیر تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک امام کی دولت حاصل نہ ہو۔ جیڑا پورا معاشرہ حرام کھا رہا ہے انہوں نے امام تک کی پتا کہ امام کس بلندی کا نام ہے۔ جس معاشرے میں لوگ حرام نہیں کھا رہے ہیں، جنہیں اپنا حق سمجھ کے مانگ کے لڑ کے لوگ حرام کھا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، تو امام کا کی پتہ لگے کہ امام کا کی لطف ہے، سچ کا کی لطف ہے، کی پتہ لگے۔ منزل دور ہے، وقت تھوڑا ہے، بھار ڈھیر سارا سر دے اٹھے، تو اپنی مدد آپ دیتا ہے تو لڑو اپنے آپ نہ جوانوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نکل جاؤ اس دنیا دی دلدل وچوں، اس گناہ دی دلدل وچوں۔ اس دنیا صرف اتنا جتنی کشتی نو پانی کی ضرورت ہوگی، اس تو زیادہ نہیں۔ اگر پانی بیڑی دے اندر آ گیا تو تباہی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ 19 سال قید وچ رکھیا نے تواڈے امام، 19 سال اللہ دے جہان وچ 2 قیدی ایسے جڑے اللہ دی کچہری وچ رسیاں نال پیش ہو سکتے۔ ایمان آپ کھل گئے آل رسول کتنی چکائی ہے۔ 2 قیدی ایسے جڑے رسیاں نال کڑیاں نال اللہ کی عدالت میں پیش ہو سکتے۔ جنہاں پتہ 17 کا انہاں دی آہ نکل گئی، باقیاں کے آسان کر دے وہاں ایک مرد ہے، ایک مشہور ہے۔ جڑا مرد ہے وہ 55 سال ہے، جڑی مشہور ہے وہ 4 سال ہے۔ مرحبا مرحبا، مرد بھی حق زخمی ہے، اس 4 سال کی صحیح آزادی مل گیا۔ مرحبا بروز معاشرے دو میں کہہ دی اللہ کی عدالت ہے، عرش دا پایا نہ پہ پوچھے ساجا کیڑا جرم ہے۔ 14 سال زندان امام دے درد ایک لمحے واسطے حالیان فیصلہ آباد ازادارانے مظلوم کربلا دا شریک ہونا، مولا دے درد شریک ہونا دا 14 سال امام علیہ السلام کو رنگ رنگ کی اذیت دیتی گئی۔ اور یاد رکھنا جتنی طاقت مالک تیرے میرے وقت دے امام ہے صاحب زمان، ان طاقتوں نے بھارس اور مالک دا نام ہے موسیٰ کاظم۔ خدا دی قسم ہے واحد قیدی ہے جڑا پوری دنیا ہاتھ سے قید کر کے بیٹھا۔ اور حیران ہو گئے ملعون، انہاں کے حق کو سجدے سارا کرے موسیٰ کاظم عبادت نالے شکرے۔ امام موسیٰ کاظم اتنے طویل سجدے کرتے ہیں کہ صبح فجر تو بعد سجدہ تو زور تک سجدہ، زہرین تو بعد سجدہ تو مغرب تک سجدہ، اور ساری رات عبادت ہے۔ اور حیران ہو گئے بغداد دے وستے بھجن، حیران ہو گئے۔ کدو حیران ہو گئے؟ اس سے حیران ہو جدو ہارون رشید آ گیا سندی بن شاہ، ذرا دیکھ تو صحیح سجدیوں میں اتنے نمبر سر رکھ کے موسیٰ کاظم کے نہیں سن پر دعا تو نہیں کرتا، کتنی سارے ظلمہ کی شکایت اللہ تو نہیں کرتا۔ حیران ہو گیا سندی بن شاہ، آدھے جو میں ہارون کو دسیا کہ ہارون کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں آکھیا رضا دا بابا سجدے سر رکھ کے آدھے شکر ہے اپنے نال تنہائی اجلال کرنے کا موقع۔ ایک تشخص اسلام اللہ بڑی ہے قبول کا مضمون فرما۔ دارو سمجھو سسٹم نو سمجھو، فرار کا رستہ نہیں، جو فرار ہوئے گا وہ اس میں پریشانی ہوگی کسی نہ کسی منزل۔ ورنہ اگر سسٹم میں چاہنا ہے تو قواعد و ضوابط ہیں جڑے لاگو ہیں اور جنہاں نے کوئی رعایت نہیں، قرآن تو حدیث تک، حدیث تو محمد والے محمد کے میدان کس مقام تے صرف مسئلہ نماز کا نہیں ہے۔ ساری سوسائٹی صرف نماز تو مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بھی مسئلہ ہے، رشوت بھی مسئلہ ہے، کسی نے حق سے ڈاکہ پڑھنا یہ بھی مسئلہ ہے، اولاد کی ٹھیک تربیت نہ کرنا یہ بھی مسئلہ ہے، پردے کا خیال نہ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بھائیو سمجھو اگر چاہتے ہو امام اللہ قل ولی کا اسرار سفر حل ہو جانا، ادھے بندے تو ادھمانے دے نہیں پتا میں آپ کی دے، تو اپنی ذات نال جدو اس کی لڑا گے نا، آؤ میں تو مولا مشکل دے گلہ اتنی قوم نال کرن واسطے میں ساری زندگی بھی کرتا رہا سا تو یقیناً ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جڑی زندگی ملی ہے اساں بھی مٹی ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ تھوڑی تیار سمجھو کہ اسائیں ممبر میں لیا، 4 لوگ بیٹھے، حق دی بات کی تھی، حق دی گل کی تھی، کسی نے اچھی لگی ہے یا نہیں، اپنی ذات بھائی کوئی نہ ساڑی مٹی دی کڑی ذات ہوئی، قبر دی کڑی ذات ہوئی، فنا دی کڑی ذات ہوئی، ذات اس رب دی ذات ہے جو اس بنائی ہوئی 14 دی ذات ہے۔ دارین قربان کرنا، صبح بھی مار دے ہم، شام بھی مار دے ہم، اور تسلسل کا پورسا، اور میں مسائل پر دراز سا، ایک طریقہ
اتنا ماریا نہیں نال والے قیدیاں آ کے آخیا بس کرو یہ وہ قیدی ہے جن کی کدی ملاقات نہیں ہوئی چلو تو کدی دھیاں تو دکھ نہ ویکھے میں دعا کر رہا وہ قیدی غریب ہوتا ہے جس کی کوئی ملاقات نہ آئے ہستے رہو مرحبا یہ بڑے غریب قیدی ہے نہ مارو پتہ نہیں تسی یہ کیوں مارتے ہو نہ مارو جی تو کدی ملاقات ہی نہیں آئی 12 سال ہو گئے اس میں بغداد سے زندان میں 2 سال بسرے 12 سال ہو گئے ہر وقت عبادت ہی کرتا ہے تسی ان گرم پانی دے دے ٹھنڈا نہیں منگتا جیسا 2 دن تسی کام نہیں دے دے بھوکا سوکھا رہا اس کدی کوئی تواڈے تے کوئی ڈیمانڈ کیتی نہیں نہ مارو ہٹ گئے مسلمان جدو ہٹ گئے نا ایک ضعیف قیدی ہے اس اپنے سر تو معاملہ ہاتھ کے نا منہ دل کو خون صاف کی ہے سبحان اللہ کیا دل کو کیڑا شریف قیدی ہے یہ تن کیوں آتے ہیں صبح بیمار ہوتے شام کو بیمار ہوتے تو لکسی عزادار دی ہے نہ نکلی رضا دا بابا تڑپ کیا ہے میرا جرم ہے میری ماں دا نازا میرا ہی جرم ہے میرے بابے دا نا علی ہے میرے علی طالب اللہ اپنے کسے کام میں چنا رو میری دعا ہے میرے مولا دے انہوں آلے ہیں رو گئے وہ ملکہ میں چلو گئے پتہ نہیں کیونکہ 2 ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد بھیجیا گیا ایک خالی اس میں بغداد اور جیسے امام بصرہ تو لوگ پتہ ہی نہ لگے کہ موسیٰ کاظم کتھے گئے اس وجہ تو قیدہ چھوٹی ہی نہیں لبدا تاجر پہنچے خمس دین واسطے مولا دے بیڑے میں جدہ خمس دا سامان پہنچایا تک پوچھیا امام علیہ السلام کو ملنا ہے مولا موسیٰ کاظم کی زیارت خراب ہے بڑی مدت ہو گئی ہے میں اپنے امام بچے رہی ہوئی کہ اپنا حق خمس بھی قبول کرو کہ اپنی زیارت بھی کرواؤ ادھو 18 دھیاں دے روان دی آرام ہے آئے کرتے جائے رو کے آلے 12 سالے بابا دھیاں مرحبا عبداللہ کوئی وقت لگ دے گلا گلائیں سادہ قیدی بابا مل جاوے اور پھر کچھ مارے جانے جی کے آسمان کیونکہ تقیبے نہ سخت ترین دور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دارین قربان کر دے ماہی کبھی کے روان آلے ہو جدو امام علیہ السلام نے بغداد رکھا گیا یہ بڑا 83 پوڑیاں زمین دے اندر تیتا اور اتنا تنگ ہے اس شکل بنایا گیا کہ قیدی دیوار نہ توڑ سکے دیوار کو لوہا لایا گیا اور عام لوہا نہیں لایا گیا لوہا وہ لایا گیا جڑا امام کو تکلیف دے اور قادے دا سونا ہی وزاد بابے دا زندان اتنا تنگ ہے کہ امام سدھے کھڑے نہ ہو یعنی امام کس انداز ان تنگ زندان ہے جس مقام پہ امام اگر کسی رون نہیں آیا اسے سبب پیدا کرنا ہوتا ہے کوئی شرم نہیں میں تو ایک طریقہ دس دینا مجلس ختم ہوئے گھر پر جانا گھر جدو پہنچو علیحدہ کمرے میں 2 منٹ بس دینا رکوع میں کھلو اگر 1 منٹ بعد تیرے جوڑ درد کرنا لگ جا میں بغداد والے پاس وہ کر کے آتی ہائیو میرا 14 سالہ مولا تیرا کی جرمات تیرا ہی جرمات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رنگ دی تکلیف اور ایک دن تو حکومت اتنی گر گئی گری ہوئی حکومت میں یاد اتنی گری ہوئی حرکت کی تھی کہ ایک بدکار عورت ہوں میں دارے میں قربان کر دینا وہ نہ کیا تے خالی سے کہتی ہے ساڑھے معمولی یا کام کر بہن بھی پڑھتا ماتم بھی پڑھتا معمولی یا کام کر چلی جا اس کہتی پہ کوئی کسی قسم میں الزام لا دے تو جو مجھ سے تیرے نام ہے سے ایک 2 باری تو واپس ہو گئی آدھی ہے میں جدہ تلے جانی ہے نا میرا ساتھ گم ہو گئے وہ بھی تو کہے نہ کچھ لگتا میرا 12 سال پہلے ہوتا آئی کل رومن آلے نام دے لالا سنگی میں ساکھ آگیا سے نام دیتے کھانے میں کہے ایک گئی ہے جو واپس آئی ہے واپس آ کے دروں گا انتظار پہ آئی تو سا میرے نال مزاق کی ہے
آتے نہیں کوئی تو سمجھ سی آدھی ہوتے تو قیدی ہے ہی نہیں انہاں کہ نہیں ہو سکتا آدھی ہوتے تو صرف ایک چادر پہ ہے آئے کر کرونا لحاظ کیا دے اسے چادر دے ایک موسیٰ قادر نماز دے یہ آدھی ہے جب میں واپس آئیاں میں زندان دی صلاح کا نبی ہے قیدی امام علیہ السلام سجدے کو سر چاہیا پورے امام نے چمک ماری ہے گوشت قید کھا گئی ہے پورے زندان میں خون دے چھینٹے آنے کا دارو ہتھاں چند کڑیاں پیریں بیڑیاں گل ایک توق رہا تیرے اس امام دے اتنی بڑی عذیتاں اے امام سر چاہ کے شہرت کو دیکھیا فیصلہ بادل میں جتنے بھی جملہ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کی اور برداشت ہونا دا بھی نہیں اے امام نے اس کے ذہن دا فطور سمجھے ہے سیدہ تے میرے تے الزام نہ لامی میں 18 دھیاں دا کیا سیدہ تے ہاتھ مار کے آدھائیو میرا بھی دونوں قیدی امام سیدہ تے الزام نہ لامی میری وطن تے 18 دھیاں سیدہ تے میری سیدیاں پہیاں دھیاں مرحبا آئے کر کے رومانا مرحبا امام علیہ السلام فرمان میرے تے الزام نہ لامی میری وطن تے 18 دھیاں 18 دھیاں دا نام آیا تڑپیے دبرال کے بھئیہ کی کہتی میں تے انعام دا نام ہے تڑپے رضا دبابا سیدہ تے جی آنکھیں تا جنت لکھ دے وہاں سیاہ سنیاں و جنت دا نام آیا چادر لہائی منہ تے پیٹ گیا دیا میں بھول دیاں یا تو ستوہ انعام مرحبا سیدہ تے سنیا میں تیرا امام موسیٰ کاظم مرحبا مرحبا عابدہ بنا دیتا ایک نگاہ موسیٰ کاظم میں عابدہ بنا دیتا تارے کو دنیا کر دیتا ایک نگاہ میں دنیا کو جان چھوڑا دیتی گش کھا کے بھٹھیے جدا اٹھیے تو کلمہ شہادت پڑھ دیتی امام فرمارن کلمہ شہادت پہ پڑھ دیئے آدھی مولا میں خواب اچھ رکھے جنت دروازے لا تعداد حورم جھرمٹ میں چیک مشہورے جس کاغذ بھرکا پایا ہوئے انہیں باز پھیلا کے پہیا دیئے رضا دے بابے بھیدے کا سہارا او میری سائن پالی غربت میں دارین قربان کر دے بابو ہمائی کی مجلس شوقی دعا ہوئی ہے امام زمان میں قربان کیا ہے اپنے رب کا قربان کیا ہے سب کے مصیبتیں تو اجاب ہو گیا ہے دارین قربان کر دے گا اعلان خود ساختہ کر بیٹھ کر علی پہلا خود ساختہ اعلان 18 شیر منگائے گئے پجرے اندر رکھے گئے خود ساختہ اعلان کرائے گئے کہہ دیئے جنازے میرا خون دریدیا حرام ہے اسی دیکھنا چاہتے ہیں حرام ہے یا نہیں قیدی اپنے دعوت کتنا سچ ہے تماشائی آگے پنجرے رکھی گئے پر امام نو زندان چلے آئے میں تارین قربان کر دے گا امام دا قدم میدان چاہے شیران دی نگاہ دریدیا دی نگاہ امام سے پہیے انہیں اپنی آواز پکارنا شروع کیتا ہے درباری گھبرا گئے بھئی یہ شکاری شکار موے کے بلند آواز پہ کر دیں شکاریاں نے پجرے کھولے شیر دوڑے مٹیاں پڑھتے امام دو دوڑے امام غربت دی تصویر پڑھ کے زمین پہ بیٹھے کوئی گل یاد آئی ہے رضا دے بابے جے پیچھے ایک رومال کھڑے ہے اپنے زخمی ہتھاں دے رکھے ہے جڑے سامنے پہ آندے ہیں انسان نہ نو حیوان پر جب رومال سامنے آیا تو شیران دے مٹھے زمین ہے لگے سیدہ دے ارمان سیدہ دے آئے جو ہو
مدینہ پہاڑیوں میں ٹر جائے کوئی موسم آسی میری ایک رومی دھی کا محمد آسی میری دھی روانی کے آلے قیدی بابا پیالے رضا مظاہر لگے مرحبا 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 جی لکھوری آقا شاہدہ پیغام اتنا رو تریوی رجب روزہار دیتی یاد رکھے جتو تائیں زہر گزر دی گئی ہے نگر کپی لگی میں دعا مانگنا انشاءاللہ ان زہر نہ ملے جن قید کھا گئی ہو آئے کر کے روانا لیو چوی دی رات چوی دا دن تڑپ دیاں گزاریا سلا کھان لگ دیا رہیاں پنجی رجب دے دہاڑے زہر اتنا اثر کیتا ہے موالو خون شروع ہویا دونوں روایت پڑھدا جڑی پنجی رجب نو مولا دی ذریعے پہ پڑھی جاندی ہے سدی بن شاہ کاغذ کلم